اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور بیان ہو رہا تھا ان عوامل کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے جو انسان کی زندگی میں بندش اور قبض کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں۔ مد مقابل کچھ ایسے عوامل ہیں جو انسان کی زندگی میں بسط اور گشائش کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں، کشادگی ایجاد کرتے ہیں انسان کے وجود میں، انسان کی روزمرہ کی زندگی میں، جسے انسان محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ قبض اور بسط کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کے پاس وہ احساس قوی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان دو حالتوں کو اپنے وجود میں پہچان سکے۔ ہر کسی میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موسیقی کے نتیجے میں بھی انسان کی زندگی میں قبض کی اور بندش کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ ہم عزیزان محترم اسی کتاب گلشن احباب کے جب دروس آغاز کیے تو درس نمبر 13 سے لے کر درس نمبر 19 تک ہم نے موسیقی، غناء، سماع ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ افراد جو ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان موضوعات کو سنیں، وہ ان دروس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آج صرف اسی مقدار میں اکتفا کیا جائے گا کہ جیسے قرآن مجید کی تلاوت انسان کے لیے بسط اور کشائش اور وسعت ایجاد کرتی ہے، عین اسی طرح سے غناء اور موسیقی انسان کی زندگی میں انسان کے لیے بندش ایجاد کرتی ہے۔ جس جگہ غناء اور موسیقی موجود ہو وہ جگہ تاریک ہوتی ہے، لیکن اس مقام کی تاریکی کو سمجھنے کے لیے، احساس کرنے کے لیے انسان کے پاس وہ حسگر قوی ہونا چاہیے، وہ قوہ احساس اس کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو محسوس کر سکے۔ اور ان موضوعات پر ہم اپنے دروس میں پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ مثلاً ایک انسان بچپن میں ہی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور ایک انسان بڑھاپے تک ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا۔ مثلاً مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ نقل ہے کہ جب وہ ابھی سن بلوغ پر نہیں پہنچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کا سن 15 سال سے کم تھا، 12 یا 13 سال کے تھے، وہ اپنی مسجد کے پیش نماز کی نماز کے ملکوت کو، ان کی کیفیت کو محسوس کرتے تھے، جبکہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی اور بھی بہت تھے، لیکن کسی دوسرے نمازی کو یہ کیفیت، یہ گشائش، یہ وسعت کسی اور کو احساس نہیں ہوتی تھی، لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت اس چیز کو محسوس کرتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے انسان کا خود مضبوط ہونا، خود قوی ہونا ضروری ہے۔ اس میں عمر اور سن معیار نہیں ہے۔ انسان بچپن میں بھی محسوس کر سکتا ہے، جوانی میں بھی محسوس کر سکتا ہے، اگر انسان کے پاس وہ توانائی قوی موجود ہو۔ آج بھی مشابہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ طحرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں، یہاں آیت اللہ صادق طحرانی کا ذکر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جب بھی میں مسجد قائم کے آگے سے گزرتا تو مجھے اپنے وجود میں بہجت اور نشاط کی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اس مسجد سے، اس مکان سے ایک بسط کی کیفیت مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتی تھی۔ اور اسی مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر آگے جا کر ایک سینما موجود تھا۔ جب ہمارا اس سینما کے آگے سے گزر ہوتا تو وہاں مجھے بندش کی کیفیت اور قبض کی کیفیت اپنے وجود میں احساس ہوتی تھی۔ بس یہ سوال آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں ابھر سکتا ہے کہ مسجد کو بھی اینٹوں سے بنایا گیا، گارے سے بنایا گیا، سیمنٹ سے بنایا گیا، لوہے اور سریے سے بنایا گیا ہے،
عین اسی طرح سے سینما کی بناوٹ میں بھی انہی چیزوں کا استعمال ہوا ہے، یعنی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں، سیمنٹ استعمال ہوا ہے، سریا استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ساؤنڈ کے لیے وہ وہاں استعمال ہوئی ہیں۔ مسجد میں بھی بس اوقات یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مکان مسجد بسط اور گشائش کی کیفیت ایجاد کرتا ہے، اور مکان سینما جو ہے وہ انسان کے لیے بسط کی کیفیت کو ایجاد کرتا ہے، بندش کو ایجاد کرتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ان دونوں مقامات کے استفادے پر منحصر ہے۔ مسجد میں اللہ کے پاکیزہ افراد، متبرک افراد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو وہ مسجد نورانی ہو جاتی ہے ان افراد کی آمد و رفت سے، ان افراد کے مسجد میں آنے سے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے سے وہ مکان نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال ایک ایسا استعمال ہے جو اس مکان کو نورانی کرتا ہے، جبکہ سینما ایک ایسا مکان ہے کہ جہاں افراد غیر متدین جاتے ہیں، جہاں فسق و فجور ہوتا ہے، جہاں ایسی فلمیں لگائی جاتی ہیں جو بس اوقات فحاشی پر مشتمل ہوتی ہیں، جو بس اوقات ناجائز حرکات پر، ناجائز میوزک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اس مکان کا استعمال چونکہ حرام امور میں ہو رہا ہے، لہٰذا وہ تمام امور اس مکان کی تاریکی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ان دونوں مقامات کی تاریکی اور نورانیت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کی دید کا قوی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ بہجت جیسا شخص اس نورانیت کو اور اس تاریکی کو محسوس کر سکتا ہے، اور ایک عام شخص اس تاریکی کو اور اس نورانیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ تہرانی جیسا شخص اسے محسوس کر سکتا ہے، ایک عام شخص اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ سوال کیا مسجد بھی تاریک ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، مسجد بھی تاریک ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد ہے جسے بہت ہی پیسہ لگا کر، بہت ہی سرمایہ لگا کر تعمیر کیا گیا ہے، حتیٰ اس میں سونے کے پانی سے یا خود سونے سے آیات کا جو ہے وہ ڈیزائننگ کی گئی ہے، آیات کی خطاطی کی گئی ہے، بہت پیسہ لگایا ہے اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں نے۔ اور اس مسجد میں جو افراد نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی جو وضعیت ہے، جو ان کی صورتحال ہے، وہ دینداروں والی صورتحال نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں مسجد میں، آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ سب کا سب ان کی ظاہری کیفیت سے ہوتا ہے، یعنی وہ خود افراد نورانی نہیں ہوتے، خود افراد پاکیزہ نہیں ہوتے، خود افراد متدین نہیں ہوتے۔ غیر متدین افراد، فاسق افراد، بے دین افراد آ کر وہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ان افراد کے وہاں ذکر کرنے سے اس مسجد میں نورانیت ایجاد نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مسجد بہت سرمایہ لگا کر تعمیر کی گئی ہو۔ اب یہاں پھر وہی سوال کہ دونوں مساجد میں اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن ذکر کرنے والے ذاکر جو ہیں ان کی کیفیات میں فرق ہے۔ ایک مسجد میں مؤمن موحد افراد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری مسجد میں فاسق افراد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے دونوں مساجد کی نورانیت میں تفاوت، بہت زیادہ تفاوت ہوگا۔ جیسے آپ مشاہدہ کریں کہ مسجد کوفہ یہ بھی مسجد ہے، مسجد سہلہ یہ بھی مسجد ہے، لیکن عام گلی محلے کی مساجد وہ بھی مساجد ہیں، لیکن ان دونوں کی نورانیت میں، تفاوت میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ مسجد سہلہ، مسجد کوفہ وہ مساجد ہیں کہ جن میں انبیاء کرام نے جو ہے وہ آ کر نماز پڑھی ہے۔ مسجد کوفہ اس کی عظمت اور فضیلت میں آپ جا کر دیکھیں تو آدم سے خاتم تک انبیاء نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک برتری ہے، ایک فضیلت ہے، ایک نورانیت ہے۔ وہ برتری، فضیلت اور نورانیت جو ہے وہ کسی عام مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسجد سہلہ، اس میں بھی انبیاء نے آ کر نماز ادا کی ہے، اولیاء نے، اوصیاء نے آ کر نماز ادا کی ہے، صالحاء نے آ کر نماز ادا کی ہے۔ لہٰذا اس مکان کی نورانیت عام مساجد کی نورانیت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا دونوں مقامات
مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بست کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں، اور اگر ان کے مد مقابل ایسے مقامات جیسے سینما گھر ہو گیا، جیسے میوزک سینٹر ہو گیا، جیسے ایسی دوسری مقامات ہو گئے، یہ انسان کے لیے قبض کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں۔ پس ان دونوں مقامات کے استفادے پر منحصر ہے، اور خود مسجد تعمیر کرنے والا اخلاص جو شخص جس نے مسجد کو تعمیر کیا، اس کا سرمایہ حلال سرمایہ تھا جو اس نے مسجد پر لگایا۔ اس نے مسجد کی تعمیر میں جس خلوص کا اظہار کیا، وہ خلوص اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ اس کے مد مقابل سینما اس کو تعمیر کرنے والے شخص کا سرمایہ پاکیزہ سرمایہ نہیں ہے، اسے تعمیر کرنے والے شخص کی نیت خالص نیت نہیں ہے، لہٰذا وہ اس مکان کی تاریکی کا باعث بنتا ہے، وہ سرمایہ بھی، وہ نیت بھی، وہ جو میٹیریل اس پہ استعمال کرنے والے جو مزدور استعمال کر رہے ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں بعض مساجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ انہیں تعمیر کرنے والا شخص تہجد گزار ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب وہ اس مسجد کی تعمیر کر رہا ہو تو باوضو کیفیت میں اس مسجد کی تعمیر میں ہاتھ ڈالے، وگرنہ ہاتھ نہ ڈالے۔ اور اس مسجد میں آ کر عبادت کرنے والے افراد، مؤمن، متدین، پاکیزہ، اس مسجد میں نماز پڑھانے والا شخص بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، مثلا آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت جس مسجد میں نماز پڑھائی، یقینی بات ہے کہ ان تمام عوامل کی بدولت وہ مسجد نورانی ہو جاتی ہے، جس میں پاکیزہ مال لگا، پاکیزہ نیت لگی، پاکیزہ افراد نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کی تعمیر میں کسی قسم کا حرام سرمایہ استعمال نہیں ہوا، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے تمام فقہا، متدین، نیک، پاکیزہ، تہجد گزار لوگ، اور پھر اس میں امام جو اس مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو وہ آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت ہو، تو یہ تمام عوامل باعث بنتے ہیں ایک مکان کی نورانیت کا۔ وہ نورانیت اس مسجد میں جو فرد بھی آئے گا اس کے لیے بست کی کیفیت کو ایجاد کرے گا۔ یہ تمام بست کی کیفیت میں دخیل ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، اپنا کردار رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف سینما گھر ہے یا دوسرے ایسے جو فسق و فجور کے مقامات ہیں، ان تمام کے اندر جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، حتیٰ سرمایہ استعمال ہوا، تعمیر کرنے والے کی نیت ہوئی، وہ افراد جنہوں نے اس کو تعمیر کیا، وہ افراد جو اس میں آتے ہیں، وہ چیزیں جو اس میں مشاہدہ کی جاتی ہیں، دکھائی دی جاتی ہیں، وہ تمام عوامل اس مکان کی تاریکی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اس نورانیت کو اور اس تاریکی کو محسوس کرنے والے افراد متفاوت ہیں۔ ہر کوئی اس تاریکی کو اور اس نورانیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ طہرانی جیسا شخص بچپن میں ہی محسوس کر سکتا ہے، آیت اللہ بہجت جیسا شخص اس کی نورانیت کو یا اس کی تاریکی کو بچپن میں ہی محسوس کر سکتا ہے، لیکن عام دوسرے افراد ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ان کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ صالح افراد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ موسیقی انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد کرتی ہے، جبکہ کلام الہی قرآن مجید انسان کے لیے بست کی کیفیت ایجاد کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان بیمار ہے اور اس بیمار انسان کو اگر آپ نہایت ہی شیرین، نہایت ہی خوشگوار چیز کھانے کے لیے دیں گے تو چونکہ اس کے منہ کا ذائقہ تلخ ہے، وہ اس کی شیرینی کو، اس کی حلاوت کو، اس کے خوشگوار ہونے کو محسوس نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بیمار ہے۔ اسی طرح سے وہ انسان جو بیمار ہے روحانی طور پر، اسے آپ کسی مسجد کی نورانیت کے بارے میں سوال کریں، حتیٰ مسجد کوفہ، حتیٰ اس کو آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے بارے میں سوال کر لیں، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ غلاظت بھری ہوئی ہے، چونکہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ناپاکی بھری ہوئی ہے، چونکہ اس کا وجدان جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اسے ان مقامات کی نورانیت محسوس نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا سربستہ خلاصہ کلام انسان کو جو ہے وہ مؤمن متدین افراد کے قول سے، یعنی صالح افراد کے قول سے اس بات پر اعتماد کر لینا چاہیے کہ مسجد انسان کے لیے نورانیت ایجاد کرتی ہے، اور مسجد میں بھی فرق ہے۔ وہ مسجد جس کا سرمایہ پاکیزہ ہے، جس کا امام پاکیزہ ہے، جس میں نمازی پاکیزہ ہیں، اس کی نورانیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اور وہ مسجد
جس میں سرمایہ ناپاک لگا ہے، جس میں افراد ناپاک قسم کے آتے ہیں، جس میں امام مسجد بہت اعلیٰ تقوی کے معیار پر نہیں اترتا ہے، یقینی بات ہے اس کی نورانیت درجے میں بہت کم درجہ رکھتی ہوگی۔ اب آپ کسی شخص سے اس کی قضاوت کروانا چاہیں تو وہ اس کی قضاوت نہیں کر سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں وہ دید عطا کرے کہ ہم ان مقامات کی نورانیت کو محسوس کر سکیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے معنوی رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔